اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک دن سوال کریں گے، ہمارا ایگزام لیں گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. بے شک یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک ہم آپ سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے کوشچن کریں گے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو پکڑ کے رکھو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو ہولڈ آن ٹو دیم. انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ اپنے اینجلز کو کہیں گے کہ ہولڈ آن ٹو دیم، ان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے قبضے میں رکھو، ان سے ہم سوال کریں گے. The question is the paper out? Yes, the paper is out. سوال ہمیں بتا دیے گئے ہیں. Make preparations right now, guys. There are no retakes, no second chances. There's only one chance. Only one chance. And you should expect the question number 1 to be as-salah. Imagine question paper کے سامنے آپ کا پہلے question ہے نمازیں کتنی پڑھیں اور کیسے پڑھیں اور کس حالت میں پڑھیں. You know what? ہمیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھیں جی، اس نے پڑھی ہیں جی، آج دن کی 4 نمازیں پڑھ لیتا جانے دو جی، زیادہ تو پڑھی ہیں نا. نہیں. تو questioning about salah will be very thorough and precise interrogation. رکوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسا کیا. سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خشوع کو دیکھا جائے گا، کیسا خشوع تھا نماز میں. ٹائم پہ پڑھی یا لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو، ڈیلے تو نہیں کیا اس نے. کس طرح سے وہ نمازوں کو پڑھتا تھا، کس حالت میں نمازوں کو پڑھتا تھا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک صحیح حدیث ہے، شیخ البانی لے کے آئے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا، اس کی عمر 70 سال ہوگی، یعنی 60 سال تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی نا، اگر 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے تقریباً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. حیرانی کی بات ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں. نمازیں پڑھتا تھا، کاؤنٹنگ پوری ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا تھا یہ؟ لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم سجود ولا یتم رکوع. لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم رکوع ولا یتم سجود، کہ وہ یا رکوع تو پراپر کرتا ہوگا، سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا، یا اگر سجدہ پراپر کرتا ہوگا تو رکوع پراپر نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر، ایک نماز قبول نہیں کریں گے. یہ انسان کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نماز تو پڑھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن نماز پڑھ کے سر ہیں کہ کبھی رکوع میں پورا گئے نہیں اور پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے صحیح ہوئے نہیں، ابھی اوپر سیدھا کھڑے ہوئے نہیں، سیدھا ڈھل سجدے میں گر کے چلے گئے. اللہ مستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن، من عملہ الصلاۃ، اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر وہ ٹھیک تھی، بہترین تھی، قیام کرتا رہا نماز کو، صرف پڑھتے ہی تھے، یعنی قیام کرتا تھا نماز کو، پھر وہ فلاح پا جائے گا اور نجات پا جائے گا. لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو فقد خواب و خسر، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور نماز کے قیام میں یہ شامل ہے کہ اس کا رکوع کیسا تھا، سجدے کیسے تھے، اس کا قیام کیسا تھا، اس نے کیا اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کا وضو کیسا تھا، وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی، جہاں پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں پڑھی. اللہ اکبر. عمر بن الخطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اور عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، یعنی جس بندے کے دل میں نماز کی وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی وقت اور قدر ہے. لیکن جس بندے کے دل میں نماز کی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے نماز کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ تو کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، سکون پہنچاؤ، تسلی پہنچاؤ.
جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم اگر امام تھوڑی سی رکعت لمبی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا امام انقذنا، یا امام جان چھوڑیں، یا امام ہمیں بھاگنا ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے. جو کسی عبادت کی عزت نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور نماز کی عزت کیا ہے؟ ان تأتیہا قبل الاقامہ، اقامت سے پہلے مسجد میں انسان موجود ہو. سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں کیا جائے گا. دا کوشچنز آر دیئر فار اس، کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں تاکہ سرپرائز نہ ہو، تاکہ شاک نہ ہو. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہمیں